محمد حنیف آروی صاحب کی بصیرت افروز خطاب سماعت کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں بھی نعت پڑھتا ہوں لیکن ابھی حضرات جیسی تو میرے پاس آواز نہیں ہے، لیکن جیسی ہے وہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ بہتوں کو تو ایسی بھی نہیں ہے، نہیں، اس لیے چند شعر نعت کے مجھ سے بھی سنیے، پسند آئے تو سبحان اللہ کہیے گا۔ میرے طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے، ہم وہ شاعر ناطقانی ہے کہ زبردستی رگیز کے دوڑا کے پکڑ کے بولتے سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ بولو، نہ ہم دوڑا کے سبحان اللہ نہیں بولتے ہیں۔ آپ کا جی چاہے تو سبحان اللہ کہیے، جی چاہے تو نہ کہیے گا تو آپ کا بھلا ہوگا۔ وہ تو ایک شاعر صاحب تھے، ایک آدمی کو پکڑے ہوئے تھا، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، کہا دیکھیے نا یہ بھی شاعر ہے ہم بھی شاعر، کہا تب پکڑے کہا اس کو، کہا اپنا کلام سنا دیا ہمارا نہیں سن رہا ہے، اپنا کلام سنا دیا اور ہم جب سنا رہے تو بھاگ رہا، تو اس کو پکڑ کر زبردستی سنا تھا کہ ہم تو کہیں نہیں سنے گا۔ تو زبردستی تقریر کرنے کا میرا مزاج نہیں ہے، ہم زبردستی سبحان اللہ نہیں کراتے۔ ہم جانتے ہیں، دیکھیے ماسٹر اگر شاگرد کو مارے گا تو کیا یہ بھی کہے کہ چلاؤ؟ ماسٹر اگر اپنے شاگرد کو ایک گھوسا مارے گا تو کیا یہی نہیں کہے کہ چلاؤ؟ کہنے کا ضرورت چلائے بھی کرے گا، چوٹ خالی لگے گی اور بابا رے مائی شروع کر دے گا، اس کو ہی کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم چلاؤ۔ تو ہم جانتے ہیں کہ عشق رسول اگر ہے آپ کے سینے میں، اور اگر آپ کے سینے نے محبت رسول کی چوٹ کھائی ہے تو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ سبحان اللہ کہے، وہ تو اپنے نبی کا نام سنے گا اور تڑپ کو سبحان اللہ کہے گا، وہ اپنے آقا کا نام سنے گا اور تڑپ کے ماشاء اللہ کہے گا۔ اس لیے چند شعر آپ سنیے، ذرا درود شریف آپ سنا دیجیے، دیکھیں ہم آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے، پڑھیے تو اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت امام عشق و محبت آقائے نعمت دریائے رحمت مجدد میت حاضرہ مجدد میت معذرہ معید ملت طاہرہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ مولانا مولانا حافظ قاری حاجی حکیم قاری قاضی مفتی شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت کے کلام سے میں آغاز کرتا ہوں۔ کیا ہو رہا وہاں گٹ پٹ چھٹ پٹ کیا ہو رہا ہے بابو؟ دیکھو میں صرف تقریر نہیں کرتا، میں ایک چیز پر بہت کڑی نگاہ رکھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ 10 منٹ بولو، اچھا بولو، 10 منٹ سنو، ڈھنگ سے سنو۔ کوئی ضروری نہیں کہ رات بھر ہم تم کو پریشان کریں، تم رات بھر تباہ و برباد ہو جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑی ہی دیر سنو لیکن توجہ سے سنو، اور جو سنو تو یہاں سے کچھ لے کے۔ اعلیٰ حضرت کے نعتیہ کلام کا چند شعر سنیے، پسند ہو تو سبحان اللہ کہیے۔ وسویلا لازار پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، تیرے دن میں بہار پھرتے ہیں، تیرے دن میں بہار پھرتے ہیں۔ دیکھیے بڑی بہر میں شعر کہنا بہت آسان ہے، مگر چھوٹی بہر میں شعر کہنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے چھوٹی بہر میں شعر کہا ہے، اور شعر سنیے اعلیٰ حضرت کا، جب تک تشریح نہیں کی جائے گی وہ آپ کے پلے نہیں پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج جو ایک جماعت گھوم رہی ہے، دیکھتے نہیں بنگال سے بھوپال تک ستو آٹا لیے مارے پھر رہی ہے، دیکھتے نہیں ایک جماعت گھوم رہی ہے۔ پوچھیے کہ کیا کر رہے، بولے ہم دین پھیلا رہے ہیں، حالانکہ رات بھر مسجد میں سو کر کے ٹانگ پھیلاتے ہیں۔ وہ دین کا پھیلائیں، ان کو ٹنگری پھیلانے سے فرصت مل جاتا ہم دین پھیلانے میں۔
رات بھر مسجدوں میں ٹانگ پھیلاتے ہیں، ہوا چھوڑتے ہیں، بدبو پھیلاتے ہیں، بولتے ہیں کہ ہم دین پھیلاتے ہیں۔ یا اللہ ہی کون دین پھیلاتا ہے یار؟ رات بھر مسجد میں سو کا ہوا چھوڑتے ہیں، بولے دین پھیلاتے ہیں، بدبو پھیلاتے ہیں۔ دین تو بھارت کے راجا اجمیر کے خواجہ نے پھیلایا، دل تو سلطان الہند عطائے رسول ہند الولی بھارت کے راجا اجمیر کے خواجہ نے پھیلایا۔ اور کیسے پھیلایا؟ چہرہ دکھایا تو 60,000 کو مسلمان بنایا۔ صرف چہرہ دیکھ کے خواجہ کا 60,000 غیر مسلمان۔ ایسا چہرہ بناؤ کہ تم کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھے۔ ارے ان کا تو چہرہ ایسا تھا کہ چہرہ دیکھا اور کلمہ پڑھا۔ ان کا چہرہ دیکھا تو ایمان مل گیا۔ تمہارا چہرہ اللہ نہ کرے سویرے دیکھے تو دوڑتا رہے پورا مٹھی ابرود میں ایک پیالی چائے نہیں ملے گی۔ ایسا منحوس چہرہ۔ کیوں یہ پھرتے ہیں مارے مارے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر خار پھرتے ہیں۔ اور ہم لوگ بھی پھرتے ہیں، ماشاء اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ ہم لوگ کہاں پھرتے ہیں؟ ہم لوگ خواجہ کے ڈگر میں پھرتے ہیں، غوث کے نگر میں پھرتے ہیں، اور مصطفیٰ کے شہر میں پھرتے ہیں۔ ہم بھی پھرتے ہیں لیکن ہمارا گردی میں نہیں پھرتے ہیں۔ کوئی اجمیر میں گھوم رہا ہے، کوئی کچوچا میں گھوم رہا ہے، کوئی بریلی میں گھوم رہا ہے، کوئی مدینہ میں گھوم رہا ہے۔ ہم کہاں گھومتے ہیں؟ اعلیٰ فرماتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مدینے کی گلیوں میں اعلیٰ حضرت گھوم رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ہم اس گلی میں گھوم رہے ہیں جہاں بڑے بڑے تاج والے بھکاری بن کے پھرتے ہیں، مگر کچھ ایسے بھی بد نصیب لوگ ہیں کہ حج کرنے جاتے ہیں لیکن مدینہ نہیں جاتے۔ جی 3 قسم کے حاجی ہیں۔ کچھ لوگ تو بمبئی سے پلٹ کے چلے آتے ہیں، وہ ہیں حاجی بمبا، یہ ہیں حاجی بمبئی گئے وہیں پر حاجی صاحب ہو گئے حاجی بمبا۔ اور ایک حاجی وہ ہے کہ مکہ گیا اور وہیں سے دھکا کھا کے چلا آیا، مدینہ نہیں گیا۔ یہ ہے مردہ حاجی، مدینہ نہیں جائے گا۔ کہتا ہے کہ قبر رسول پہ جانا جائز نہیں۔ اس سے پوچھو کہ جب قبر پر جانا جائز نہیں ہے تو مرنے کے بعد تم قبر میں جائے گا کہ باہر رہے گا؟ اور پھر جب نبی کے قبر پہ جانا جائز نہیں تو اپنی قبر میں جائے گا کہ باہر رہے گا؟ اور ایک حاجی وہ ہے کہ حج کیا مکہ میں، مگر حج کو مستند کرنے کے لیے مدینہ گیا۔ میرے آقا کا مزار مدینہ میں ہے، اور وہ کیسا دربار ہے سنیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، قدسی کہتے فرشتوں کو، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ 70,000 فرشتے سرکار کے مزار پر سویرے جاتے ہیں تو وہ شام تک صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں،
اور پھر 70,000 فرشتے شام کو جاتے ہیں تو وہ پوری رات صبح تک سرکار کے مزار پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. یعنی 1,40,000 فرشتے ڈیلی نبی کے روضے پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. اردو کو وہاں بھی نہیں پڑھے گا تو کیا بگڑے گا؟ ان کا کچھ بگڑ جائے گا. 1,40,000 فرشتے جس نبی کے آستانے پر درود و سلام پڑھیں، اردو کو بدعقیدہ نہیں پڑھے گا تو ان کا کچھ بگڑے گا کہ اس کا بگڑے گا؟ میرے آقا کا مزار ایسا ہے. اب میرے آقا کے مزار پہ جو چراغ جلتا ہے اس کی کیا شان ہے؟ شعر سنو. ہر چراغ مزار پر قدسی، قدسی کہتے ہیں فرشتوں. سرکار کے مزار پہ جو چراغ جلتا ہے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. اور اعلی حضرت نے ایک بجھول بلایا ہے پہل. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 5 جاتے ہیں 4. وہ کون سی جگہ ہے؟ ادھر سے گئے 5 ادھر سے پلٹے 4. اسی کا نام ہے نہ ہندوستان نہ پاکستان، اسی کو کہتے ہیں قبرستان. ایک آدمی کو 4 آدمی کندھے پہ چڑھا کے لے گئے، ادھر سے گئے قبرستان تک 5 اور ادھر سے ایک کو سلا کے پلٹے ہیں 4. 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. مقطع کا بند سنی. سرکار کے روضے پہ اعلی حضرت یہ شعر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شینا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں. آج کا یہ جلسہ بانی محفل نے ہندل ولی کے نام سے منسوب کیا ہے. اچھا نام انہوں نے چنا ہے جلسے کا، ہندل ولی کانفرنس. اللہ کا شکر ہے اس جلسے کو نسبت ہے خواجہ سے، اور بھارت کے مسلمان کو بھی نسبت ہے خواجہ غریب نواز سے. یہ آج مسجدیں جتنی نظر آ رہی ہیں، مدرسے جتنے نظر آ رہے ہیں ہندوستان میں، پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں، ان تینوں ملکوں میں چونکہ تینوں تو ایک ہی تھے نا، اب نہ بٹوارا ہو کے 3 ہو گئے، ورنہ ہم لوگ اپنے دور میں دیکھا ہے کہ تینوں ایک تھے، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش. ان تینوں ملکوں میں جو آپ کو اسلام اور اسلام کی جھلکی جو نظر آ رہی ہے، اسلام اور اسلام کے جلوے جو نظر آ رہے ہیں، مانیے آپ چاہے نہ مانیے، لیکن مسجد کے ایک ایک اینٹ پر، مدرسے کی ایک ایک اینٹ پر، اور مسلمان کے ایک ایک گردن پر ہندوستان کے، بھارت کے خواجہ کا احسان ہے. ورنہ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے، شجر پرستی کرتے تھے، نہ جانے کون کون سی پرستی کیا کرتے تھے. یہاں تو ایسے اناڑی اور گنوار لوگ تھے کہ ستو لیا اور اسی کی مورتی بنایا اور اسی کی ڈنڈوت کیا، سمجھا؟ ابھی اسی کی پوجا کیا اور آگے چلے سفر میں بھوک لگی تو ابھی اس کو پوجا اور ابھی اس کو توڑ توڑ کے کھانے لگے. یعنی بھوجن کا بھوجن، پرمیشور کا پرمیشور.
ایسے گنوار لوگ تھے انڈیا میں جو کبھی درختوں کو خدا مانے، کبھی آگ کو خدا مانے، کبھی دریا کو خدا مانے، یعنی جس میں شکتی دیکھا اس کی بھکتی شروع کر دی. یعنی جتنے کنکر اتنے شنکر، جتنے کنکر اتنے شنکر. آج بھی دیکھیے گا ان کو خدا ماننے میں دیر نہیں لگتی ہے، ان کو خدا بنانے میں دیر نہیں لگتی ہے، ان کو جگہ قبضہ کرنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے. کہیں کوئی جگہ قبضہ کرنا ہو، دو وہ پتھر رکھ دیجئے، پانی گرا کے ٹنٹنوا ڈلا دیجئے، آسانی سے زمین پر قبضہ کر لیجیے. نہیں، کسی کی زمین پر قبضہ کرنے کا بہترین طریقہ ہے دو پتھر رکھ کے ایک گلاس پانی گرا کے ٹنٹنوا ہلا دیجیے، بس آسانی سے قبضہ ہو جائے. یہ ایسی گنوار قوم تھی کہ جو کبھی درختوں کو خدا مانتی تھی، کبھی پتھروں کو خدا مانتی تھی. ارے وہ تو بڑا کرم ہوا کہ مدینے سے مصطفیٰ، مدینے والے مصطفیٰ نے اپنا نمائندہ بنا کے خواجہ کو اجمیر کا بھارت کا راجا بنا کے بھیج دیا. اور یہ ان کا احسان ہے کہ آج ہماری پیشانی پتھروں کے سامنے جھکتی ہے، خدا کے سامنے جھکتی ہے. اور پاور دے کے بھیجا. کون کہتا ہے کہ خواجہ کو پاور نہیں؟ خواجہ کو تو اتنا پاور ہے، اتنا پاور ہے، اتنا پاور ہے کہ بھارت میں جب آئے سمجھا اور اپنا ڈیرا ڈنڈا تمبو کنات لگایا تو راجا کے سپاہیوں نے راجا سے جا کے شکایت کی. آیا راجا بگڑ کے سپاہیوں کو بلایا، ان کو بلایا، سپاہی سے کہا کہ جا کے بولو کہ یہاں تمبو کنات مت لگائے، یہاں راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں. تو خواجہ نے کہا کہ بھائی بیٹھے نا، کون روکتا ہے ان کو؟ تو ایسا بیٹھے کہ بیٹھے ہی رہ گئے. حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے، مار جوتے کے وہیں اینٹ گئے. ایسا بیٹھے کہ بیٹھ ہی رہ گئے. اب نہ جناب اٹھتے ہی نہیں ہیں، صبح سے شام، شام سے رات ہو گئی، اٹھتے ہی نہیں ہیں. خواجہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا کہ بیٹھے تو بیٹھ ہی رہ گئے. تو کہا کہ وہ فقیر کا کمال ہے. معافی مانگا تو خواجہ نے کہا کہ جاؤ نا، بیٹھ اٹھ گئے ہیں تو اٹھ گئے. لیکن یہ بڑی ضدی قوم ہے، پاور دیکھ کر بھی ایمان جلدی نہیں لاتی. اب پانی پر پہرا لگایا تو خواجہ نے خادم کو کٹورا دے کے بھیج دیا کہ بول دو آنا ساگر کو کہ خواجہ نے بلایا ہے. اپنے نہیں گئے، خادم کو بھیجا، دکھا دیا کہ ہمارا پاور تو بعد میں دیکھو گے یار، نوکر کا پاور پہلے. خادم نہیں گئے، آپ نہیں گئے، خادم گیا اور کٹورا لے کے کیا کہا اے آنا ساگر خواجہ نے بلایا ہے. اتنا سننا تھا، وہ کون وہابی تھوڑے تھا، ایک دم دوڑ کے چلا آیا کٹورے میں اور چلا آیا. ایسا خواجہ کا ماننے والا کہ سنا اور دوڑ کے چلا آیا. آدمی کو سبق سیکھنا چاہیے کہ پانی سن کے دوڑا ہوا ہے اور تم اجمیر جانے والے کو روکتے ہوئے کاہے کو جا رہے ہو اجمیر؟ ابے تو وہ اپنی ٹنگری سے جا رہا ہے کہ تم سے پیچا مانگ کے جا رہا ہے. تورے ٹنگری میں درد کاہے ہو رہا، تورے لقوا مارے ہوا ہے، مت جا. لیکن جو جا رہا اس کو شیطان کی طرف کیوں بھگا رہا ہے؟ پانی نے آنا ساگر کے ایک ایک قطرہ پانی نے کٹورے میں چل کے بتا دیا کہ خواجہ بلاوے اور دیوانہ نہ ہوئے. اور وہی اجمیر جاتے ہیں جسے خواجہ بلاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جسے خواجہ بلاوا نہیں آئے گا تو کروڑ پتی، ارب پتی، دھن پتی، پونجی پتی، کونوں پتی ہو میں نہیں جا سکتا. اب بلاوا آ گیا تو فقیر ہے، اپنا اٹورا کٹورا لے دیا، چلا گیا. اب بلاوا نہیں ہے تو دیکھیے گا بڑا بڑا ارب پتی ہے، امریکہ چلا جائے گا، روس چلا جائے گا، اجمیر نہیں جائے گا. آپ دن رات دیکھتے وہی اجمیر جاتے ہیں جسے خواجہ بلاتے ہیں. اب پاور تو اتنا ہے کہ چہرہ دیکھا کہ 60,000 کو مسلمان کیا.
اور खड़ावन देख के जयपाल मुसलमान हो गया और जूता देख के 40 मजूसी मुसलमान हो गया। ये दुनिया जानती है, ये कोई नई बात नहीं है कि जब जयपाल ऊपर गया और सिलेंडर बोल गया तो नीचे गया सिलेंडर, नीचे से सब कार कर काम करके सिलेंडर बोल गया, सांप भेजा, अजहा भेजा, बिच्छू भेजा, कुछ नहीं हुआ। बस ख्वाजा ने एक लकीर खींच दिया और अपने चाहने वाले से कहा कि इसी दायरे के अंदर रहोगे, बाहर मत निकलोगे, जो भी आवेगा बाहरे रहेगा। सांप बिच्छू अजहा आता रहा, सब बाहरे बाहर रहा और पकड़ पकड़ के लोग उसको फेंकते रहे और जहां अजहा गिरा वहां दरख्त बन गया। तारीख पढ़ी आदमी। जब नीचे हारा तो कहा ऊपर जा रहे हैं, तो ख्वाजा ने कहा ऊपर जा, क्या करेगा? अरे कहा कि आग बरसाने में। तो मुस्कुराए मेरे ख्वाजा, कहा कि नीचे कुछ किए तो ऊपर कुछ करोगे। उड़ा। खादिम साहब ने कहा कितना बुलंदी पर गया है रे, देख तो। कहा कि हुजूर सिल की तरह मालूम हो रहा, सिल की तरह। फिर थोड़ी देर के बाद आपने पूछा कि अब कैसा लग रहा? कहा कि अब तो चील की तरह मालूम हो रहा है। थोड़ी देर के बाद पूछा कि आप कुछ लग रहा? कहा कि तिल की तरह। ख्वाजा ने नहीं देखा, खादिम से कहा कि तुम देखो। काहे? इसमें राज है। ख्वाजा अगर देखते तो निगाहों में जलाल था, जयपाल जल जाता, और उसे जलाना नहीं था, उसे तो कलमा पढ़ा के अब्दुल्ला बयाबानी बनाना था। इसलिए ख्वाजा ने नहीं देखा। खादिम से कहा कि तुम देखो, कभी सिल की तरह, कभी चिल की तरह, कभी तिल की तरह। जब बहुत बुलंदी पर गया तो ख्वाजा ने खड़ावन से कहा क्या देख रही है, जा उसको पकड़ के ला। अमेरिका का रॉकेट क्या उड़ेगा और हिंदुस्तान का जहाज क्या उड़ेगा और रूस का सुपरजेट तैयारा क्या उड़ेगा जो मेरे ख्वाजा का खड़ावन उड़ा है। बे डीजल, बे पेट्रोल, बे मसाला के सट से उड़ा और पड ऊपर पहुंचा। जयपाल नीचे और खड़ावन ऊपर। इतनी कुटम्मस किया कि गर्दा छोड़ा दिया। कुटाई पिटाई धुलाई ठुकाई खटाखट फटाफट सटासट धड़ाधड़ पीट पाट के चेहरा तो ऐसा बना दिया, आधा काला आधा लाल, जैसे न्यू मार्केट कलकत्ते का चुकंदर। और नीचे आया तो सीधे ख्वाजा के खड़ावन कदमों पे गिरा और कहने लगा कि या ख्वाजा, जब आपका तलवा चूम के खड़ावन का ये हाल है तो जिसका तलवा ऐसा है उस ख्वाजा का जलवा कैसा होगा, और जब अजमेर वाला ख्वाजा ऐसा है तो मदीना वाला राजा कैसा होगा। कहा बढ़ाइए हाथ, बढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खड़ावन की तबलीग से जयपाल मुसलमान हुआ, इसका नाम तबलीग है। गैर मुस्लिम को कलमा पढ़ाओ यार, ये मुसलमाने को पकड़ के बोलता कलमा पढ़िए, कलमा पढ़िए। अरे तू तो कलमा मानबे करता रहे पागला। दिल्ली से आप चले आए, काहे बोले हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं कलमा पढ़ाने, तो दिल्ली में सबको पढ़ा दियो। अटल बिहारी वाजपेयी को पढ़ाए, एल के एडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, मायावती पढ़ाए। कहा कि नहीं तो सबको नहीं पढ़ाया तो यहाँ क्या करने चलाया? अरे और यहाँ भी आया तो बुधादी भट्टाचार्य को पढ़ाया। कहा नहीं तो हमको क्या पढ़ाने चलाया? न वहाँ पढ़ाया न यहाँ पढ़ाया, तो तू इतना सतुआ लेके बर्बाद क्या हो रहा है, इतना आटा लेके तबाह क्या हो रहा है? देख मेरे ख्वाजा ने एक निगाह डाली खड़ावन पर, तो खड़ावन के जरिए जयपाल कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ये खड़ावन की तबलीग, ये चेहरे की तबलीग 60,000 को मुसलमान किया। ये चेहरे की तबलीग और जूते की तबलीग दिखा दी। मेरे ख्वाजा चले जाए, देखा कि 40 आदमी आग की पूजा कर रहे हैं। पूछा कि भाई आप लोग आग की पूजा क्यों क्यों करते हैं? कहा कि इसलिए कि जहन्नम में आग हम लोग थोड़ा कम जलाए कि मुरव्वत करें। कहा कितने दिन से धंधा चालू है? ये दंडवत कितना दिन से है? कहा कि है 17 बरस से हम लोग आग पूजा कर रहे हैं। क्या 17 बरस से आग पूज रहे हैं? कहा कि हाँ। कहा काहे को बोला थोड़ा मुरव्वत करेगी, जहन्नम में थोड़ा कम जला देगी। कहा कि उंगली जरा डाल के देखिए तो देखिए, जिसको 17 साल पूजे हैं जरा देखिए मुरव्वत करती कि नहीं। कहा कि न जला दे, क्या फायदा का होगा? जब यहाँ जलाती है तो इसकी क्या गारंटी है कि वहां नहीं जलाएगी? तो उन लोगों ने कहा कि आप आग की पूजा नहीं करते। ख्वाजा फरमाते हम उसकी पूजा करते हैं जो आग का खालिक है, सारे संसार का मालिक है।
کہا آپ کو آگ نہیں جلائے گی؟ وہ اتنا کہنا تھا کہ خواجہ ایک دم جل جلال تو آئی بلا کو ٹال تو ایک دم ٹیمپریچر 99 سے اوپر گرم ہو گئے. کہا مجھ کو آگ جلا دے گی اتنی ہمت؟ میرے جوتے کو آگ نہیں جلائے گی. اور یہ کہنے کے بعد جوتا کو لے کے آگ کی بھٹی میں ڈالا، یہ کہتے ہوئے کہ نہ جوتا جلے گا نہ جوتا کا ایک سوتا جلے گا. گھنٹوں آگ میں رہ گیا جوتا، اور جوتا میں سٹ کے رہا سوتا. نہ جوتا جلا نہ سوتا جلا. 40 مجوسی سوچنے لگے نہ جوتوے جلتا ہے نہ سوتوے جلتا ہے. جس خواجہ کا تلوا چوم کے جوتا بچ گیا، جوتا میں سٹ کے سوتا بچ گیا. لوگوں نے کہا کہ خواجہ جب آپ کا تلوا ایسا ہے تو آپ کا جلوہ کیسا ہوگا؟ جب اجمیر والا خواجہ ایسا ہے تو مدینہ والا راجہ کیسا ہوگا؟ کہا بڑھائیے ہاتھ، پڑھائیے کلمہ لا الہ الا اللہ. 40 مجوسی کھڑاون کی جوتا کی تبلیغ سے مسلمان ہو گئے. واہ! جوتا دیکھ کے 40 مجوسی مسلمان، کھڑاؤ دیکھ کے جے پال مسلمان، چہرہ دیکھ کے 60,000 ہندو مسلمان. ای بیچارہ ستوا لے کے پورا ہندوستان میں گھوما، ایک کو مسلمان نہیں کیا. میں ایک دم ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، کوئی لٹر پٹر بات نہیں. میں جو کچھ کہتا ہوں مدلل گفتگو کرتا ہوں. اس لیے خواجہ کی بات ہم کیا بتائیں؟ ارے خواجہ کا تو جواب ہی نہیں. خواجہ کا اللہ کا فضل ہے کہ اس جلسے کو نسبت ہے بھارت کے راجہ سے اور اجمیر کے خواجہ سے. یہ ہندل ولی کانفرنس ہے اور ہم سب خواجہ کے ماننے والے ہیں. دوستوں اور بزرگوں، خواجہ نے ہندوستان میں اسلام کیسے پھیلایا؟ تاریخ پڑھی. کتنے کو چہرہ دکھا کے مسلمان کیا اور کتنے کو قرآن سنا کے مسلمان کیا اور کتنا جوتا دیکھ کے مسلمان ہے نا. روز میرے خواجہ صبح کی نماز کے بعد قرآن شریف پڑھتے تھے. اب خواجہ کا انداز کتنا شاندار ہوگا. آج جب ایک بہترین قاری ریڈیو سے قرآن پڑھتا ہے تو میں نے دیکھا ہے راہ چلتا مسافر رک کر کے قرآن سننے پہ مجبور ہو جاتا ہے. آج بھی قاری، اچھا قاری جب طرف سے قرآن پڑھ دے تو راہ چلتا کیوں نہیں رک جائے گا؟ ہم کہتے ہیں جب ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ حال ہے، تو خواجہ کی زبان اور تلاوت قرآن کیا کہنا. اجمیر کے ریگستان میں جب میرے خواجہ صبح کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو معلوم ہے آپ کو جنگل کے اژدہا، سانپ، شیر اور باغ نکل کے آتے تھے اور قرآن کی تلاوت سنتے تھے. بڑے بڑے سادھو سنت جٹادھاری، بڑے بڑے سادھو مہاتما جٹادھاری آتے تھے اور خواجہ کی زبان سے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت سنتے تھے. کتنے سادھو سنت تو روتے تھے. آپ کو معلوم ہے کیوں روتے تھے؟ یہ قرآن کا معجزہ ہے مولانا کہ قرآن ان کے سینے میں جاتا تھا اور کفر کو بھگاتا تھا، اسلام کو بساتا تھا. کفر کو بھگاتا تھا، ایمان کو بساتا تھا. اور جب تلاوت قرآن میرے خواجہ کر دیتے تو لوگ کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. روزانہ سینکڑوں آدمی کو قرآن سنا کے مسلمان کرتے تھے اور 60,000 آدمی کو چہرہ دکھا کے مسلمان کیا. جے پال کھڑاون دیکھ کے مسلمان ہوا، مجوسی جوتا دیکھ کے مسلمان ہوا. آج ہم اور آپ اسی خواجہ کے ماننے والے ہیں اور اسی خواجہ کے دیش میں رہتے ہیں. لیکن بولیے ہم لوگوں کا چہرہ دیکھ کے ایک کو مسلمان ہوتا ہے؟ سچی بات، ہم لوگ کا چہرے اس لائق نہیں ہے. چہرہ دیکھ لیجیے آئینے میں تو سمجھے میں نہیں آتا کہ ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے کہ کدھر کا ہے. نہیں، جیسا چہرہ ہے غیر مسلم کا صفا چٹ ویسے ہمارا بھی صفا چٹ. اس کا بھی داڑھی مسدون صاحب، ہمارا بھی داڑھی مسدون صاحب. تو